جو مذہبی تقسیم ہے وہ دو بنیادی شعبہ جات کے اندر ہے، ایک مدارس ہے اور ایک سیاسی مذہبی تنظیم ہے۔ میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ سیاسی مذہبی تنظیم ہے اور کچھ مکمل طور پہ مذہبی تنظیم ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ تین عناصر ہیں، ایک مدارس ہیں، دوسرے سیاسی مذہبی تنظیم ہیں اور تیسری صرف مذہبی تنظیم۔ مذہبی تنظیم پھر آگے کئی حصوں میں مزید تقسیم ہے اور خاص ایشو کو لے کے یہ مذہبی تنظیم کام کر رہی ہیں، جیسے ناموس رسالت کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعظیم کے حوالے سے بات ہے۔ تو ان مذہبی تنظیموں میں جو کام کرنے والے لیڈر ہیں کم و بیش وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے کے ناظم یا مدرسے کے اندر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے مدارس کا ان سیاسی مذہبی اور مذہبی تنظیموں کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، لیکن وہ انفرادی سطح پر ہے، وہ اجتماعی سطح پر نہیں ہے۔ مدارس کی تقسیم یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ 2021 سے پہلے مدارس کے بورڈ 5 تھے اور 5 انڈیویجول مدارس تھے جنہیں دینی تعلیم کی آخری سند دینے کی اجازت تھی HEC کے ذریعے، لیکن 2021 میں اس میں اضافہ کر دیا گیا اور اب مدارس کے بورڈ کم و بیش 14 یا 15 کے قریب بن چکے ہیں اور دینی تعلیم کی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی تعداد 10 تک ہو چکی ہے۔ تو یہ 24 بورڈ پورے پاکستان کے اندر مدارس کے بن چکے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مدارس کے ان بورڈ بننے کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو پہلے مسالک کی ایک منوپلی تھی اپنے بورڈ کے حوالے سے، وہ بریک اپ ہوئی ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ پھر مسلک کی تقسیم در تقسیم کا عمل بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ صرف آپ نے وفاق المدارس کی بات کی ہے کہ وفاق المدارس کے نصاب کے اندر ایسی کیا کمی ہے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے صرف وفاق المدارس ہی نہیں بلکہ یہ جتنے بھی نئے 14 کمپلیٹ بورڈ ہیں اور 10 ان کے ساتھ ادارے ہیں، ان تمام کے نصابات کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل کہی جائے گی کہ جناب ان مدارس کے نصاب کا تعلق چونکہ مذہب کے ساتھ ہے تو مذہب کی تعلیم ہی اس کے اندر دی جائے گی اور دی جاتی ہے، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی اور اس کے ساتھ علائے سبجیکٹس کی، لیکن جو سیوک ایجوکیشن ہے جسے ہم علوم سماجیات کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ طور پہ مدارس کے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ مدارس جو اپنے طلباء کو میٹرک، FA یا BS لیول پہ لے کر جاتے ہیں، ان مدارس میں پاک سٹڈی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مطالعہ پاکستان کے اندر جتنی سیوک ایجوکیشن ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مطالعہ پاکستان کی جو کتاب نئی BS لیول کے اوپر انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس میں پہلی دفعہ اس بات کو لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کا قیام کا عمل ایک آئینی طریقے سے ہوا، جو کہ 75 سال کے بعد یہ لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ جتنے بھی مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہیں وہ ان کو دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی گئی کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاکستان اور ہندوستان دو الگ مملکتیں معرض وجود میں آئی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایکٹ منظور کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور اس ایکٹ کے نتیجے کے اندر پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ ریاستیں معرض وجود میں آئیں۔ یہ پہلی بار طلباء کو 75 سال کے بعد مطالعہ پاکستان کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ عام طلباء کے لیے یہ ہے، تو پھر جو مدارس کے طلباء ہیں تو آپ خود تصور کر لیجئے کہ جن کے ہاں تو مطالعہ پاکستان ہے ہی نہیں، سوائے ان اداروں کے کہ جہاں پہ باقاعدہ میٹرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ کتنے ہوں گے؟ وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کے درمیان ہے، جس میں 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک طلباء زیر تعلیم ہیں، حفظ سے لے کر دورہ حدیث یا تخصص فی الفقہ تک، اور یہ ٹوٹل پاپولیشن کا 0.35% بنتے ہیں۔ 8 سے 10 لاکھ طلباء ٹوٹل پاپولیشن کا 0.35% بنتے ہیں۔ اب رویہ جو عدم برداشت کا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، جس طرح جڑاں کا واقعہ جو کل کا ہوا ہے یا اس سے پہلے واقع، یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے یہ کم و بیش ہر کمیونٹی کے اندر ہے۔
جو کمیونٹی بھی ایک کلسٹر کی صورت کے اندر رہتی ہے، ہم یہاں پہ بات کی گئی جوزف کالونی کی، تو پھر ہمیں یہاں پہ یوحنا آباد کے انسیڈنٹ کے بھی بات کر لینی چاہیے، جس کے اندر حافظ نعیم کو جلایا گیا یا اور لوگوں کو بھی اس کے اندر کیا گیا۔ تو یہ جہاں کہیں بھی کسی بھی مذہب کا کلسٹر موجود ہوگا، وہاں پہ جو دوسرا مذہب یا مسلک کے لوگ رہنے والے ہیں وہ انسیکیورٹی کا شکار لازمی طور پہ ہوں گے، اور اس کے ہم نے واقعات ماضی میں ہوتے ہوئے دیکھے۔ اب یہ جو رویہ ہے عدم برداشت کا، یہ لوکل فینومینا بھی ہو سکتا ہے، ملکی فینومینا بھی ہو سکتا ہے، اور بین الاقوامی فینومینا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے 6 مہینے میں سویڈن میں اور دیگر ممالک میں قرآن کریم کے جلائے جانے کے واقعات دیکھے، اور انہی واقعات کا ایک عدم برداشت کا رویہ ہمارے ملک میں یقینی طور پہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے واقعات جو کسی بھی علاقے کے اندر ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹے علاقوں کے اندر، وہاں پہ اس قسم کی صورتحال کا پیدا ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد کے اندر علماء کام کر رہے ہیں، کبھی کسی نے مساجد کے اندر کام کرنے والے علماء کے حوالے سے کوئی پالیسی اسٹیٹ لیول کے اوپر یا صوبے کے لیول کے اوپر کہیں پر بھی تیار نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں ہم اس طرح کے عدم برداشت کے رویے اور زیادہ آئندہ آنے والے وقت میں پنپتے ہوئے دیکھیں گے۔ مسجد کا انسٹیٹیوشن، ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کا انسٹیٹیوشن کسی مدرسے کے تابع نہیں ہے، کسی وفاق کے تابع نہیں ہے۔ ہر مسجد اگر وہ سرکاری نہیں ہے، پرائیویٹ مسجد ہے، تو اس کی ایک کمیٹی ہے جو کہ اسی علاقے کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، اور جس مسلک کی وہ مسجد ابتدا میں بنی ہے، عمومی طور پہ وہ اسی مسلک کے نمائندے کمیٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کا خطیب اور ان کا امام کیسا ہوگا۔ کوئی مدرسہ، کوئی وفاق اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کمیٹی یہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کتنی رقم کے اوپر کتنا اچھا امام یا کتنا اچھا خطیب لے کر آنا ہے، اور خطیب انہیں وہ درکار ہوتا ہے جو بہت اچھی گفتگو کرے، خطیبانہ انداز میں کرے، اور جس کے نتیجے میں مسجد چلانے کے لیے چندہ اکٹھا ہو، کیونکہ ہم متعین نہیں کر سکے ہیں اپنے معاشرے میں، اس بات کو انکلکیٹ نہیں کر سکے ہیں کہ مسجد جیسے انسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں اپنی رقم، رقوم، ڈونیشن میں کس طرح دینی ہے، اور وہ ڈونیشن لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا اچھا خطیب ہوگا اتنی اچھی ڈونیشن اس مسجد کی اکٹھی ہوگی۔ تو ہمیں یہاں پہ 3 جگہ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، مدارس کے نصابات کے حوالے سے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آواز اگر مدارس کے وفاق اور مدارس کی کمیٹیوں سے خود ہی اٹھے گی تو وہ زیادہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ ادروائز اگر ہم اسے HEC کے لیول پر لے کر جائیں گے یا اسے ہم ریاستی لیول پہ لے کر جائیں گے، تو مجھے 2018، 19، 20، 21 کی وہ تمام میٹنگز یاد ہیں جو کہ ریاستی افراد کے ساتھ، نمائندوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، مدارس کے نمائندوں کی، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک نصاب کے اندر جو ایک مجوزہ تبدیلی تھی وہ تبدیلی ممکن نہیں ہو پائی۔ تو یہ اندر سے جب تک آواز نہیں اٹھے گی مدارس میں سے کہ ہمیں نصاب میں کچھ چیزوں کو ایڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک یہ بات آگے پنپے گی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سرکاری سطح کے اوپر اور حکومتی اور ریاستی سطح کے اوپر مساجد کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں مسجد کے لیے کم سے کم رقبے کا تعین، اور مسجد میں امام اور خطیب کی دینی اور دنیاوی اہلیت کا تعین اثر ضروری ہے۔ اس وقت حکومت پنجاب کا جو محکمہ اوقاف ہے، 450 کے قریب مساجد ہیں محکمہ اوقاف کے پاس، جہاں پہ بہرحال اگر خطیب اور ائمہ کرام کی ہم ایجوکیشن کا لیول دیکھتے ہیں وہ قدرے بہتر ہے، یا جو اون سوسائٹیز ہیں جیسے DHA ہے یا اس طرح کی اور دیگر سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ ہمیں ائمہ اور خطباء کا جو لیول ہے ایجوکیشن کا وہ ہمیں بہت اچھا نظر آئے گا۔ لیکن پنجاب کی کم و بیش 50 سے 60 ہزار مساجد میں سے 450 تو ہوگی سرکاری، تو باقی جو ہیں اگر ہم 50,000 بھی لے لیں تو باقی جو 49,550 مساجد ہیں ان کا والی وارث کون ہے؟
تو ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کمیٹی والی وارث ہے جو کہ اس مسجد کو لے کر چل رہی ہے۔ کیا حکومتی سطح کے اوپر ان تمام مساجد کو اون کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کچھ ایسے ریگولیشن بنائے جانے ضروری ہیں، جس طریقے سے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر ایک یہ ریگولیشن بنایا گیا کہ ود ان اے پیرامیٹر آف 500 یارڈس کسی بھی مسلک کی مسجد تعمیر نہیں ہوگی، تاکہ جو ایک مقابلہ بازی ہے مساجد کے ساتھ مسالک کی بنیاد کے اوپر وہ نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہمیں کچھ اور رولز کو بھی اس میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ جب کبھی بھی مدارس کے نصاب کے حوالے سے یا مدارس کے حوالے سے بات ہوگی اور بات کی جائے گی تو یہاں پہ یہی ایشو سب سے سامنے لایا جائے گا کہ جی اب دینی تعلیم کے اوپر قدغن لگنے کی بات ہو رہی ہے، دینی تعلیم کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو بڑے آسان طریقے سے مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مدارس رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، معاملات میں ایڈ اپ چاہتے ہیں، اپنے نصاب کے اندر ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں ان کو آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔